4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 7ویں جماعت، مضمون جغرافیہ، سبق نمبر 4، ہوا کا دباؤ۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہے اور سوال جواب کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ کے پورا سبق مکمل کریں اور ہمارے چینل 4G اسکول کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ سطح زمین پر ہوا کے دباؤ کے پٹے۔ زمین پر سورج سے حاصل ہونے والی تمازت غیر مساوی ہوتی ہے۔ تمازت یعنی گرمی، اسی لیے خط استوا سے قطب شمالی اور قطب جنوبی کی جانب درجہ حرارت کی تقسیم غیر مساوی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اول حرارت کے منطقے تیار ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ درجہ حرارت کی پٹوں کی وجہ سے زمین پر ہوا کے دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، زمین گول ہے ہماری، اور اسی لیے جب سورج کی شعاعیں اس پر پڑتی ہے تو یہ حرارت، یہ روشنی غیر مساوی ہوتی ہے، یعنی جو حصہ سورج کے سامنے زیادہ ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، خط استوا کے اطراف کا علاقہ، اور قطبین کے جو دونوں حصے ہیں اس کے اوپر اور نیچے کے، وہ سورج سے دور ہوتے ہیں، وہاں پر روشنی کم پہنچتی ہے، اسی لیے وہاں پر درجہ حرارت میں فرق پایا جاتا ہے۔ اور اسی کا اثر ہوا کے دباؤ پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ استوائی کم دباؤ کا پٹا۔ مکمل زمین کو مد نظر رکھیں تو صرف خط سرطان سے خط جدی کے درمیان سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں، یعنی بالکل سیدھی پڑتی ہیں، اسی لیے اس علاقے میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں ہوا گرم ہو کر پھیلتی ہے اور ہلکی ہو کر آسمان کی جانب بلند ہوتی ہے۔ یہ عمل یہاں مسلسل جاری رہنے سے اس خطے کے درمیانی حصے یعنی 0 درجے سے 5 درجے شمالی اور جنوبی عرض البلد کے درمیان ہوا کے کم دباؤ کا پٹا تیار ہوتا ہے۔ اس پورے سبق میں آپ کو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ درجہ حرارت جہاں پر زیادہ ہوگا وہاں ہوا کا دباؤ کم ہوگا۔ اب زمین کے درمیانی حصے میں خط استوا کے اطراف درجہ حرارت زیادہ ہے کیونکہ سورج کی شعاعیں عموداً پڑ رہی ہے، اسی لیے یہاں پر ہوا کے کم دباؤ کا پٹا تیار ہوتا ہے۔ وسط عرض البلدی زیادہ دباؤ کے پٹے۔ استوائی علاقوں میں سے بلند ہو کر اوپر پہنچنے والی گرم اور ہلکی ہوا زیادہ بلندی پر پہنچنے کے بعد قطبی علاقے کی طرف شمالی اور جنوبی سمت میں بہنے لگتی ہے، یعنی وہ خط استوا سے شمال اور جنوب کی جانب سرکنے لگتی ہے۔ بلندی پر کم درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے یہ ہوا سرد ہو کر بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ بھاری ہوا دونوں نصف کروں یعنی 25 درجے سے 35 درجے عرض البلدوں کے درمیان زمین کی سمت نیچے آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں شمالی اور جنوبی نصف کروں میں 25 درجے سے 35 درجے عرض البلدوں کے درمیان ہوا کے زیادہ دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں۔ یہ آپ کو سوال بھی آئے گا، آپ کو جواب اس کا یہی لکھنا ہے کہ خط استوا سے جو گرم ہوا اوپر اڑی تھی وہ ہوا آگے بڑھ کر سرد ہو جاتی ہے، بلندی پر پہنچتی ہے تو یہ سرد ہو کر بھاری ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں یہ بھاری ہوا زمین پر نیچے آتی ہے، اور اسی لیے یہاں پر ہوا یہ جب سرد ہو گئی تو ہوا کا دباؤ بڑھ جائے گا، کیونکہ جب ہوا گرم تھی تو ہوا کا دباؤ کم تھا۔ بس یہ بات آپ دھیان میں رکھیں، اسی لیے یہاں پر زیادہ دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں۔ یہ ہوائیں بالکل خشک ہوتی ہیں، اس لیے ان ہواؤں سے ان علاقوں میں بارش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں ریگستان وجود میں آتے ہیں۔ زیر قطبی کم دباؤ کے پٹے۔ زمین کی سطح پر ہوا سے ہونے والی کم رگڑ اور اسی طرح قطبی علاقوں کی جانب زمین کے سکڑتے ہوئے حصے نیز زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ان علاقوں سے ہوا باہر کی جانب پھینکی جاتی ہے اور یہاں ہوا کے کم دباؤ کا پٹا پیدا ہوتا ہے۔ ہواؤں کے باہر پھینکے جانے کا یہ اثر شمالی اور جنوبی دونوں نصف کروں میں 55 درجے سے 65 درجے عرض البلدوں کے درمیان دکھائی دیتا ہے۔ ہوا کے کم دباؤ کے ان پٹوں کو زیر قطبی کم دباؤ کے پٹے کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے قطبی زیادہ دباؤ کے پٹے۔ دونوں قطبی علاقوں میں درجہ حرارت سال بھر 0 درجے سیلسیس سے بھی کم ہوتا ہے، اس لیے یہاں ہوا سرد ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ان قطبی علاقوں میں سطح زمین سے لگے ہوئے ہوا کے زیادہ دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں۔ درجہ حرارت یہاں پر کم ہے، اس لیے یہاں پر ہوا کے زیادہ دباؤ کے پٹے وجود میں آ رہے ہیں، انہیں قطبی زیادہ دباؤ کے پٹے کہتے ہیں۔ یہ پٹے 80 درجے سے 90 درجے عرض البلد کے درمیان شمالی اور جنوبی دونوں نصف کروں میں پائے جاتے ہیں۔ سورج کی شمالی اور جنوبی روش کی وجہ سے سطح زمین پر پڑنے والی سورج کی شعاؤں کی مدت اور شدت شمالی اور جنوبی نصف کروں کے درمیان بدلتی جاتی ہے۔
اسی لیے درجہ حرارت کے پٹوں اور ان پر منحصر ہوا کے دباؤ کے پٹوں میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہ پٹے عموماً 5 درجے سے 7 درجے تک شمال یا جنوب کی جانب سرکتے ہیں۔ ہوا کے دباؤ کے ان پٹوں کے سرکنے کے عمل کو ہوا کے دباؤ کے پٹوں کا اہتزاز کہتے ہیں۔ شکل 5.6 میں دیکھتے ہیں موسمی ہوائیں کہ ہوا کے دباؤ کے پٹوں کا اہتزاز کسے کہا جاتا ہے۔ آپ کو اس شکل میں واضح ہوگا یہ کہ کس طرح سے ان میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، کیونکہ درجہ حرارت کے پٹوں اور ان پر منحصر ہوا کے دباؤ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور یہ پٹے جو ہے عموماً 5 سے 7 درجے تک شمال یا جنوب کی جانب سرکتے ہیں۔ بس اس کی یہی وجہ ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، درجہ حرارت کے پٹوں اور ہوا کے دباؤ کے پٹوں کے درمیان ایک اہم فرق ہے کہ یہ ہے کہ درجہ حرارت کے پٹے سلسلہ وار خط استوا سے دونوں قطب کی جانب زیادہ درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت کی صورت میں پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ ہوا کے دباؤ کے پٹے سلسلہ وار نہ ہوتے ہوئے کم اور زیادہ ہوا کے دباؤ کے علاقوں میں خط استوا سے دونوں قطبین کی جانب جاتے ہوئے الگ الگ حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ اثرات دیکھتے ہیں ہم اس کے۔ ہوا کے دباؤ کے تحت درج ذیل اثرات سامنے آتے ہیں۔ ہوا کا بننا، آندھی کا بننا، بارش ہوتی ہے اس سے، اور ہوا کے دباؤ کا عمل تنفس پر بھی اثر پڑتا ہے، یعنی ہم جو سانس لیتے ہیں اس سانس کا اثر بھی ہمارا ہوا کے دباؤ پر منحصر ہوتا ہے۔ خط مساوی بار، نقشے پر یکساں ہوا کا دباؤ رکھنے والے مقامات کو جس خط کے ذریعے جوڑا جاتا ہے اس خط کو خط مساوی بار کہتے ہیں۔ اس شکل میں دیکھیے 4.4 عالمی سطح پر ہوا کے دباؤ کی تقسیم بتائی گئی ہے، اور ہوا کے دباؤ کو جو ہے یہ ملی بار میں ناپا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیے کس طرح سے خط استوا درمیان میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے استوائی کم دباؤ کا پٹا یہاں پر ہے، اس کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو وسطی عرض البلدی زیادہ دباؤ نظر آئے گا، پھر اس کے بعد ہمیں زیر خود بھی کم دباؤ کا نظر آئے گا پٹا، اور پھر اوپر کی جانب ہمیں خود بھی زیادہ دباؤ کا پٹا نظر آئے گا، یعنی درجہ حرارت کے مقابلے میں یہ دباؤ کے پٹے جو ہے یہ کم زیادہ ہوتے ہیں، لیکن درجہ حرارت جو ہے خط استوا پر زیادہ ہوتا ہے اور خطبین کی جانب یہ کم ہوتا جاتا ہے۔ بس یہی اس میں ایک فرق دکھایا گیا ہے۔ درجہ والا نقشے کا مشاہدہ کر کے ہوا کے دباؤ کی تقسیم کو سمجھیے۔ اس کے لیے درج ذیل نکات کو مد نظر رکھیے۔ خطوط مساوی بار کا ایک دوسرے سے متوازی شکل میں ہونا، کم اور زیادہ ہوا کے دباؤ کے علاقے اور ان کی عرض البلدی وسعت، بر اعظموں اور بحر اعظموں پر خطوط مساوی بار کی سمت اور ان کا درمیانی فاصلہ، شمالی اور جنوبی نصف کروں کے خطوط مساوی بار کا موازنہ، ان تمام نکات کو آپ کو مد نظر رکھ کر اس نقشے کو سمجھنا ہے۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ خط استوا پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے تو قطب شمالی پر ہوا کا دباؤ کیسا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ خط استوا پر درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، لیکن قطب شمالی پر درجہ حرارت کم ہوتا ہے، اسی لیے وہاں پر ہوا کا دباؤ زیادہ ہوگا، جو کہ ہم نے پچھلی شکل میں بھی ابھی دیکھا ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہوا کے دباؤ کی پیمائش ملی بار اکائی میں کی جاتی ہے۔ ہوا کے دباؤ کی پیمائش کے لیے بار پیما نامی پیمائشی آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سطح زمین کے قریب ہوا کے دباؤ کی پیمائش اسی آلے سے ناپی جاتی ہے۔ یہ ہے بار پیما، تصویر میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں زمین کی قوت کشش ثقل کی وجہ سے زمین سے لگی ہوئی تمام چیزیں جکڑی رہتی ہیں، جس میں گیس کی شکل میں موجود ہوا بھی شامل ہے۔ زمین کی قوت کشش ثقل کی وجہ سے ماحول کی ہوا سطح زمین کی طرف ڈھکیلی جاتی ہے، اس لیے سطح سمندر کے قریب ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ماحول کی ہوا کا یہ دباؤ ہر طرف ہونے کی وجہ سے ہم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ عام طور پر ہر شخص کے سر پر موجود ہوا کے ستون کا وزن 1000 کلو گرام ہے، یعنی کہ جو ہوا ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ہر طرف موجود ہے اس کا کہیں نہ کہیں وزن بھی ہمارے سر پر موجود ہوتا ہے۔ کوشش کر کے دیکھیے چھٹی جماعت میں دیے ہوئے درجہ حرارت کی تقسیم بتانے والے نقشے اور اس سبق میں دیے ہوئے ہوا کے دباؤ کی تقسیم بتانے والے نقشے کا ایک ساتھ مطالعہ کر کے درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤ کے باہمی تعلق کو تلاش کیجیے۔
یہ ہے آپ کا عملی کام جو آپ کو خود انجام دینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں میں اور کہاں ہوں یہ سبق آپ کو اور کہاں ملے گا۔ تیسری جماعت میں ماحول کے مطالعے میں اور 7ویں جماعت میں جنرل سائنس میں آپ کو یہ سبق دوبارہ سے ملنے والا ہے۔ تو چلیے یہاں پر ہمارا یہ سبق پورا مکمل ہوتا ہے۔ مشقی سوالات کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ہی دی ہے، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھیں، پورے سوال و جواب مکمل کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔